کہ اللہ معاذ اللہ انبیاء کے محتاج ہیں؟ انبیاء کا کنسیپٹ کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ تو بالکل بھی محتاج نہیں ہے. ایکچولی یہودیوں میں اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ لیں, اور عیسائیوں میں کیا سمجھ لیں, پھر آپ کو اسلام کے میں اللہ کا جو کانسیپٹ خوبصورتی سمجھ آئی. یہودیوں کی جو بیسک فلسفہ ہے نا تورات میں جو, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نیڈ کا, کہ اللہ نے اپنی نیڈ پورا کرنے کے لیے کائنات بنائی. سب کچھ توحید بہت کرسٹل کلیئر ہے ان کی, ہماری جیسی توحید ہے. خیر ہماری کافی ڈینس ہے, ہمیں فرقوں میں نا توحید کو کنفیوز کیا گیا ہمارے. کوئی بھی فرقہ اٹھائیں گے میں آپ کو اس کی توحید کا مسئلہ بتا سکتا ہوں, اتنا توحید کا کلیئر مسئلہ ہے ان کا. ٹھیک ہے, صرف شیعہ سنی نہیں, سنیوں کے اندر بھی توحید کے اوپر کافی ساری کنفیوژن آئی ہے. مگر یہودیوں کے اندر توحید میں کنفیوژن نہیں تھی, مگر اللہ کے اپنے کانسیپٹ کے اندر انہوں نے کنفیوژن ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں جب سب کچھ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے قریب ہیں, کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے, اللہ کدھر ہو, کوئی موسیٰ کدھر, یہاں تک بول دیتا. وہ کلیئرٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ لے کے آنا موسیٰ کو. اچھا تو پھر دنیا کیوں بنی؟ کیونکہ اللہ کو ضرورت تھی. یہاں پہ آ کے وہ منہ کے بل گر جاتا کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی, اتنا پیار ہے اللہ کو میرے سے, جیسے میاں بیوی ہو پکاتا. تو آیات کے اندر انہوں نے آیتیں بھی ایسی رکھی ہوئی ہیں. وہ نعوذ باللہ اس لیول پہ نہیں لگے, ان کا نیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی میاں بیوی. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں شرک نہیں کر سکتے. وہ میاں بیوی کا یہ ریفرنس دیتے ہیں, اور آیتوں میں بھی لکھا, انہوں نے خود قلم کاری کیا ہے واللہ عالم اللہ کی آیتوں, کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیار کا اظہار کیا نا بنی اسرائیل سے, تو اس نے کہا بنی اسرائیل کہ شرک نہ کریں, تیرا میرا میاں بیوی والا رشتہ ہے, ایک بیوی دو شوہر نہیں رکھ سکتی. بیسکلی انہوں نے اس جو ہے نا انالوجی کو مثال کے تھرو تمثیل ایسی قائم کی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. مگر ساتھ ہی بتایا کہ مجھے بھی تیری اتنی ضرورت ہے. تو آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے, تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو نہ ہو تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا کائنات کا. مطلب اس لیول تک وہ لے گئی. انجیل میں تو آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ مطلب محتاج تو وہ چھوٹا سا لفظ ہے. مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ زمین پہ اٹھا کے نیچے رکھا. ٹھیک ہے, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آدھے کرسچن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو. یہ ہمیں جو ہالی ووڈ نے دکھایا نا وہ اصل میں دنیا میں اکثریت میں نہیں, جو اکثریت میں کرسچن ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ خود آیا, اللہ خود ہی ہے نیچے, عیسیٰ اللہ ہی ہے, بیٹا نہیں ہے, نور کا ٹکڑا زمین پہ آیا. یہ ان کی بائبل میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے, فار گاڈ لوڈ دا ورلڈ سو مچ دیٹ ہی گیو دا اونلی بیگاٹن سن. یہ پروٹیسٹنٹس نہیں مانتے, یہ کیتھلکس مانتے. جان 3:16 کی جو آیت ہے نا, یہ پروٹیسٹنٹس نے کنٹیسٹ کی ہوئی ہے شروع میں کہ بھائی اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا, اللہ کو تو بیٹا نہیں دیتا. یہ مسلمانوں والا جملہ ہے. تو پھر کیا کرتا ہے, خود اللہ نیچے آ گئے. ٹھیک ہے, ایک ٹکڑا نور کا ٹکڑا نور سے جدا ہو کے نیچے آ گیا بس. مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے, آپ پڑھیں ذرا, تفسیر دوں گا خود میں مسلمانوں کی تفسیر. نبی علیہ السلام نور کا ٹکڑا زمین پہ جدا ہو کے نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ خود تو نہیں خیال آتا, یا تو شیطان ڈالتا ہے جو دونوں کو ایک ہی شیطان, یا پھر آپ نے کاپی کر لیا, اتنا پیارا لگا آپ کو عیسائیوں کا جملہ, اب نبی علیہ السلام پہ چپکا دیا. ٹھیک ہے, یہ دو فرقوں کی یہ تفسیر ہے, چھوڑیں ان کے جو بھی فرقے ہیں. تو یہ تو کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں, جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے, اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں ہے, اور نبی سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھتے, اس لیے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اللہ کا کھانا بالکل کلیئر ہے, اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. اس طرح اپنی ہائرارکی بنانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے کھانے میں انٹر کروا دیں. ہم نے مخلوق اور خالق میں فرق اتنا بڑا ہے, اسلام بہت کلیئر رکھیں. بڑے بڑے کانسیپٹ جو نبی علیہ السلام پہ کنفیوز کیے گئے ہیں, اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر اللہ کے اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہانی ختم کر دی ہم نے. جس ہستی نے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا ہو کہ میری معرفت میرے تک پہنچ جاؤ, وہ اسی کا کانسیپٹ کنفیوز کر دیں گے, تو پھر کیا فائدہ کسی نبی کے آنے کا نہیں آنے کا. سو یہ بہت دھیان میں رکھنا ہے. اب رہی بات کہ نبی اللہ تعالیٰ, تو یہاں پہ تو اللہ کی بھی نیڈ آ گئی نا, اللہ کو بھی نبی بھیجنے پڑے. دیکھیں سائیکالوجی آئے گی ادھر سے, جدھر سے بھی آئے گی وہ یہ والا کیڑا نکالے گی. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پھر تو نبی ہمارے لیے بھیجیں, اللہ نے ہمارے اپنے لیے تھوڑی بھیجے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے احسانات ہیں. یہ بہت کلیئر کانسیپٹ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے یہ پوری اسکیما بنائی تھی نا, تو تم لوگ خود آ گئے تھے میرے پاس کہ ہمیں یہ امانت کیوں نہیں دیتے, ہم آپ کی معرفت پوری کر لیں گے.
یہ پورا ٹریول کرنا، دنیا میں آنا، پھر آپ کو ڈھونڈنا، بڑی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آپ کو ڈھونڈ کے ہم پہنچ جائیں گے، پھر ہمیں اہلیت دیں گے آپ اپنی اس جنت کی اور اپنے قربت کی۔ خود ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کو خود جا کے ہم نے بولا، یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے جا کے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمانوں کو دی، پہاڑوں کو دی، مگر انسان، اب سب نے کہا ہم سے نہیں اٹھتا، ہم سے نہیں وہ یہ والی امانت پوری ہوگی۔ انسان نے کہا ہاں میں اٹھا لوں گا، مجھے دینا سر۔ انہ کان ظلوما جہولا، اتنا جاہل اور ظالم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نبی آ رہے، اللہ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ نے احسان کیا کہ تو بوجھا اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے تیرے سے تو نہیں ہونا، اب تیری ہیلپ کر دیتا ہوں، بونس پوائنٹ دے دیتا ہوں، چیٹ کوڈ بتا دیتا ہوں، ایک بندہ آئے گا میری پوری آیتیں سنا دے گا تجھے، کدھر کیوں آیا تھا، کیا کرنا، یاد دہانی کرا دے گا۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے نبی آ رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت نہیں کسی کی نبی کی۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ نا کہ خود کیسے آئے آپ، تو پھر یہ کنفیوژن آ سکتی ہے۔ یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کیا کیوں نہیں کہہ دیا، تو پھر ٹیسٹ کس بات کا، ٹیسٹ ہی کے اوپر تو ساری بات تھی۔ یہ تو بونس دینے کے لیے نبی آئے، نبی بھی نہ ہوتے تو ٹیسٹ وہی ہوتا، قرآن بھی نہ ہوتا ٹیسٹ وہی ہوتا، آخرت ویسے ہی ہونی تھی، سوال وہی ہونے تھے۔ قرآن اتنا بڑا احسان ہے، بغیر کسی قرآن کے بھی تو امتوں کو ٹیسٹ چل رہا ہے نا۔ قرآن تو آخری امت پہ آیا نا، اس سے پہلے کیا ہونا تھا؟ سوچیں ذرا، نوح سے پہلے کی امتوں کو ٹیسٹ نہیں ہو رہا، ہونا ہے۔ یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری امت پہ کہ اتنی بڑی کہ 114 چیپٹر کا پورا کانٹریکٹ دے دے کہ یہ لو بھائی، یہ جواب رول تھا۔ پہلی والی امتیں اس لیے مقربین میں زیادہ ہیں۔ سورہ واقعہ میں نا کہ مقربین، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی امت ہم کم اور وہ زیادہ جو پہلے گزر گئے ہیں۔ جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے والی امتوں میں زیادہ، کیوں؟ وہ بغیر قرآن کے اللہ تک پہنچے ہیں، ان کے پاس اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی، سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس آئی، تو ظاہر ہے پھر ذرا سا نمبر بھی تو ڈائلوٹ ہوں گے نا ہمارے۔ ذرا آپ کو جب اوپن پرچہ دے دیا، اوپن بک، ان کو اوپن بک پرچہ نہیں ملا، اس لیے وہ اللہ کے قریب پہنچ گئے، اتنے نمبر لے گئے۔ آپ اوپن بک پرچے میں آئے، اس کے بعد بھی ہم یہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں وہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہے، تو کیوں پھر اوپر سے کیوں کہہ کے آئے تھے؟ تو یار چلو آ گئے تھے تو یہ لوگ ابھی بھی پاس ہو جاؤ، نہیں وہ بھی نہیں، سستی آگے بیچ میں۔ اوپن بک کے سامنے بھی ہم پرچہ نہیں پورا کر رہے ہیں، کوشچن پیپر پہلے سے، کتاب سمیت سب کچھ پہلے سے، کوشچن پیپر بھی دے دیا، کتاب بھی کھلوا دی ہے، بیٹھ کے پرچہ کر لو۔ جلدی ہے کوئی؟ جلدی بھی کوئی نہیں، آرام سے کریں آپ، تب بھی نہیں کر رہے۔